غلط کام کر کے جو پیسہ کماتا ہے اگر وہ یتیموں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار کہلائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی این جی اوز چلاتے ہیں یا کچھ بھی چلاتے ہیں، میری علماء اہل سنت، چاہے دیوبند مکتبہ فکر ہو چاہے بریلوی مکتبہ فکر ہو، وہ باقاعدہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اپنے مال کا میل لے کر آ رہا ہے زکوٰۃ کی صورت میں یا صدقات کی صورت میں، تو وہ باقاعدہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ جس مصرف میں لگانا چاہ رہے ہیں آپ کا کاروبار کیا ہے. تو یہی کام ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی اگر مال لے کر آ رہا ہے، ہم دوسروں کے چکر میں دوسرے کے مال کے خاطر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، دوسروں کے پیسوں کے چکر میں اپنی قبر کو خراب نہ کریں، اپنے لیے جنت کو چھوڑ کر جہنم کا فیصلہ نہ کر لیں. یاد رکھنا، جہنم کا بلاوا ہوتا نہیں ہے، جنت کا بلاوا ہر طرف سے ہوتا ہے. دن میں 5 دفعہ اللہ کا منادی اذان دیتا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. جہنم کا بلاوا کہیں سے بھی نہیں ہوتا، لوگ جوک در جوک اس کی طرف جا رہے ہیں. تو ابرار بھائی، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جس کا مال استعمال کر رہے ہیں اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ کریں کہ آیا آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کا حلال کاروبار ہے، نہیں یہ حرام ہے، تو دوسرے کے حرام کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد نہ کریں. علامہ صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لینے والا تو لے گا، جو دے رہا ہے اسے تو پتا ہے نا کہ میرا پیسہ کہاں سے آیا ہے. وہ دینے والے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دینے والے کی اگر ہم وہ نیت کو گناہگار دیکھیں ہے، نا. بالکل گناہگار ہے، بالکل گناہگار ہے. کیا اللہ کو، میں آپ کو بتاؤں، مسجد ہے نا، مسجد اللہ کے نام پر دے رہے ہو آپ، گندا مال دے رہے ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو تو جھڑکنا ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ، لیکن جو دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا مال خراب ہے پھر بھی دے رہا ہے، تو ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والا معاملہ ہو گیا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری والا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل بھی جائز وہ نہیں ہے، جائز نہیں گناہگار ہے. ہے. علامہ صاحب، اطہر مشری صاحب، قطعاً حرام ہے، قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں. اچھا اب اس کے لیے ایک واقعہ سماعت کیجیے کہ مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو صبح گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کے لیے، ہاتھ میں اس کے تھیلا ہے، وہ ہر ٹھیلے سے ایک ایک فروٹ جو ہے وہ جمع کرتا جا رہا ہے. یعنی چوراتا ہے اور اس میں ڈال لیتا ہے، چوری کرتا ہے اس میں ڈال لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہی کیا ہو، وہ آگے بڑھا، ایک آنکھوں سے نابینا بیٹھا تھا، اس کو 2 فروٹ دے دیے کہ بھائی اس کا گزارا ہو جائے گا. ایک کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اس کو دے دیا. یعنی محتاج جو جتنے افراد تھے ان کو وہ بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اپنا کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، شام کو پھر لیتا ہوا چلتا ہے اور پھر شام کو اسی طرح ان کو دیتا ہوا جاتا ہے. مولا نے آپ کو بولا، روکا، بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میری آمدنی جو ہے وہ 1 درہم ہے، 1 درہم میں تو میں اپنا گھر بڑا مشکل سے چلاتا ہوں، وہ اس میں گزارا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہیں کہ ان کو جب تک کوئی غذا نہیں دے گا یہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے. تو ان کے لیے میں یہ اتنا بڑا ڈھیر فروٹ لگا ہوا ہے، ایک فروٹ اٹھا لیتا ہوں روز ایک ٹھیلے سے اور ان کو پہنچا دیتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ پروردگار ضامن ہے اس کی رزق کا، واہ واہ آپ واہ، نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. دوسری واہ یہ، واہ واہ، اگر آپ کے 1 درہم میں سے ایک رتی بھی اگر آپ اس کو اپنے جانب سے دیں گے وہ قبول ہوگا. یہ جتنے آپ جمع کرتے ہوئے آ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کو جو کھلا رہے ہیں وہ بھی گناہ عظیم ہے. جتنی زندگی یہ کھا کے اس فروٹ پہ زندہ رہے گا یہ مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے جب تک وہ زندہ ہے. تو دینے والا اگر حرام مال سے امداد کر رہا ہے، وہ لینے والے کو تو خبر نہیں ہے، اب وہ کھا کے زندگی گزار رہا ہے. جب تک وہ زندہ ہے اور اس مال کا اثر اس میں موجود ہے تب تک نیکی جو ہے وہ بدی کی صورت میں، گناہ کی صورت میں دینے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی.
अल्लाह साहब, मैं यहाँ पर जी। एक बात का और इजाफा करना चाहती हूँ कि जिस वक्त तामीर काबा हुई तो उस वक्त बहुत सारे अरब के सरदार जो थे वो अपना अपना माल लेकर आए, मगर हज़रत अबू तालिब ने फैसला किया, कहा किसी का भी हराम माल इस मामले में एक्सेप्ट नहीं होगा। और हज़रत अबू तालिब की बात को परवरदिगार आलम ने रुकने शरीयत बना दिया, यानी उस वक्त से लेकर आज तक हराम माल किसी का भी काबिल कबूल नहीं है। हाँ, मैं आ रहा था वहीं तक, आपने अच्छा सवाल उसमें इजाफा किया। हराम कतअन हराम है, उससे कोई भी नेक काम नहीं किया जा सकता। उसकी नेकी भी गुनाह के ज़ुमरे में आएगी, बस सिंपल। उसके जरिए नेकी करने वाले भी गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। सबका इत्तेफाक है। अल्लामा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली की एक बात करके चाहूँगा कि इसको समझा सकूं कि जनाब अली फरमाते कि अगर शराब का कतरा दरिया में डाल दिया जाए और वो दरिया सूख जाए और सूखने के बाद उसमें घास उग जाए और घास उगने के बाद मैं अपने घोड़ों को हुक्म ना दूं कि इसका घास खाए, मतलब कतरा दरिया में डाल दिया जाए, कतरे की मिकदार क्या और दरिया कितना बड़ा, और उसके बाद सूखने के बाद अगर घास उग जाए और घास उगने के बाद हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अपने घोड़े को ना हुक्म दूं कि इसमें से ये घास भी खाए। मतलब समझने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी है कि कितनी खशियत है उनके अंदर। याद रखिएगा, पेशाब से कपड़े पाक नहीं होते, पाक चीज़ों से चीज़ें पाक होती हैं। कोई शख्स अगर ये समझता है कि हराम पैसों से मैं सदका और खैरात कर दूंगा तो किसे धोखा दे रहा है? रिस्क का ज़ामिन अल्लाह है। अगर वो शख्स समझता है कि मेरे किसी को गरीब को खाना खिलाने से मैं कर रहा हूँ, भाई आप नहीं कर रहे, निज़ाम अल्लाह चलाता है, ठीक है जी, खालिक वो है, वो जिससे भी काम ले ले। बेशक। तो वो अगर सवाब की उम्मीद रखता है तो ये भी गुनाह है। मतलब एक शख्स ने गलत काम किया वो भी गुनाह, और अगर सवाब की उम्मीद रखे ये भी गुनाह। मतलब किस लिए काम कर रहे हैं? दुनिया में उसूल है काम करने के कि अल्लाह राजी हो जाए। और याद रखिए कि यहाँ पर तबीयत नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी। शरीयत मोहम्मदी जो हमें सिखाती है तो यही सिखाती है कि हलाल काम और हलाल काम करने। जी आपा, जरा आपने मुख्तसर सी बात है, जी। निजासत से तहारत, निजासत तहारत में तब्दील नहीं हो सकती। ये बुनियाद है इसकी। नजिस नजीसी रहे। जरा बाजी, बिल्कुल हराम हराम है, हलाल हलाल है। एक मरतबा मौलाए कायनात ने जो तबलीग कर रहे थे और कोई शख्स था कि जो कि शराब पी के और वो आया करता था, तो मौला ने कहा मुझे दीन में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी तरह से तबलीग करता है और ये बहुत अफ़ाल है इसमें। मौला ने कहा नहीं, मुझे दीन में इस तरह के लोगों की जो हराम करके मेरे पास आए, दीन में ऐसे लोगों की क़त्अन ज़रूरत नहीं है। दीन जो है वो अल्लाह का वो दीन है कि जो हलाल और हराम की तमीज़ बता रहा है। और हम देखते हैं करबला में मौलाना साहब इमाम हुसैन का वो खुतबा कि जब वक्त असर खुतबा दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, तो मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने दीन बदल दिया या मैंने शरीयत को बदल दिया? हाँ, मेरी ये वाज, ये नसीहत तुम्हारे कल्ब तक पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम से पुर हैं।